إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں اپنا نام لینے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہر دور فتنوں کا دور رہا ہے اور ہر دور میں فتنوں سے دور کرنے کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا فرمایا۔ شیطان ہمیشہ آپ کی اوپر جو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ جو اٹیک کرتا ہے، یہ جو جہاں آپ کو مارتا ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں آپ کے علم کی کمی ہوگی۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا، وہ اسی چیز کے بارے میں وسوسہ ڈالے گا، اسی چیز کا مکاشفہ آپ کو دکھائے گا، اسی چیز کے بارے میں بار بار وہ اشکالات، وہ چیزیں آپ کے سامنے لائے گا۔ اور جب آپ کے سامنے وہ اشکالات، وہ چیزیں، وہ معاملات آتے ہیں تو چونکہ اس کا علم نہیں ہوتا تو انسان اس کو اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اپنی مرضی سے تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے میری ایک بھانجی ہے نا، مثال اس لیے مثال دی جاتی ہے کہ مثالوں سے باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن میں ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اب قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار سے اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے گا، تمہیں اولاد بیٹوں سے نوازے گا، بارشوں سے نوازے گا اور باغات عطا کرے گا۔ تو اس نے کہا ماموں مجھے اللہ کی طرف سے ہنٹ ملا کہ میں استغفار کروں، اور اس نے اپنی مرضی سے ایک استغفار پکڑا اور اس کو شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا یہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے ہنٹ ملا، ایک فرشتے نے آ کے دیا ہے، تم نعوذ باللہ نبوت کے درجے پہ فائز ہو گئی، تمہیں کیسے ملا یہ ہنٹ؟ کیونکہ اس کے بعد جیسے ہی میں نے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، تو میں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے جی؟ میں صرف استغفار کر رہی ہوں۔ تمہیں استغفار کا مطلب پتہ ہے؟ بس تمہیں ادھر استغفار تم نے پڑھ لیا اور تو شروع ہو گئی۔ استغفار تو مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، بار بار اللہ سے توبہ کرو، یا پھر بطور وظیفہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پتہ تو ہو نا بندے کو کہ میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ جس چیز توبہ کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو تم جو اس کو پڑھ رہے ہو یہ بطور توبہ نہیں ہے، بطور وظیفہ ہے۔ توبہ تو وہ ہے جو آپ دھیان کے ساتھ، یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، اپنی غلطیوں کے اوپر ندامت محسوس کرتے ہوئے، استغفار تو وہ ہے، توبہ تو وہ ہے، معافی تو وہ ہے۔ اب کسی انسان سے انسان نے معافی مانگنی ہو، کہ میں نے ان سے معافی مانگنی ہے، میں منہ دے یار معاف کر دو، دیکھ کدھر رہوں گا، معافی اس سے مانگ رہا ہوں، ہوگا؟ تو توبہ مانگتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دھیان تو اللہ کی طرف ہو، اور اپنی طرف اپنی نادانیوں، ناکامیوں، اپنی نادانیوں، اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں کے اوپر نظر بھی ہو کہ ہم تو اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا۔ اولیاء اللہ کا ایک
وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کے اندر بھی خامیاں ڈھونڈ رہے تھے کہ میں نے یہاں کیا غلطی کی ہے، میں یہ جو کام کر کے آیا ہوں اس میں نے نماز کے بعد ہمیں کیا سکھلایا گیا؟ یہ 3 دفعہ جو ہم استغفار پڑھ رہے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کمی یعنی اکثر ہم لوگ کیا کہتے ہیں شاید کوئی کمی رہ گئی ہوگی، یعنی ہم اپنے نیک اعمال میں اتنے اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں دماغ کے اندر کہ ہم کیا کہہ رہے تھے نماز میں شاید میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اور صحابہ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہیں ہی غلط، سب کچھ صحیح کر کے وہ خود کو غلط کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے اس کے اندر تو وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو پھر ہنٹ ہے نا، پھر یہ ہنٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ شیطان کا روحانی جال ہے، یہ کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ علم کی جہاں پر کمی ہوگی وہیں یہ وار کرے گا، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مجھے اشارہ ہوا ہے، مجھے کشف ہوا ہے، مجھے فلاں ہوا ہے، اور پھر وہ نہ کسی عالم سے پوچھنا ہے ہم نے اور نہ کسی استاد سے پوچھنا ہے کہ پوچھ لیں کہ یہ اشارہ رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ جہاں اللہ نے اس کو شیطانی جال دیے ہیں وہیں اللہ نے اس کو نورانی جال بھی دیے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پیران پیر کتنے بڑے اللہ والے بزرگ، ان کے اوپر آ رہا ہے اور کہ اے عبد القادر میں تیرا اللہ، تجھے ساری نمازیں معاف، سارے روزے معاف، بس تو چھٹی کر، تو نے اتنی عبادت کی ہے تیری، تو قبول ہو گیا، بس اب تیری کسی عبادت کی ضرورت نہیں، تیری کسی اس کی ضرورت نہیں۔ ہمیں لا حول ولا قوت میں پہچان لے کہ تو شیطان ہے۔ پھر دوسرا وار کیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، فرمایا علم نے نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ امام راضی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے، یہ شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ تو اللہ کو، اللہ عالم ہے بہت بڑے، تو اللہ کو اللہ کیوں مانتا ہے؟ تو انہوں نے ایک دلیل دی، دو دی، وہ رد کرتا گیا، یعنی اس کا عقلی جواب دیتا گیا۔ امام صاحب دلیل دیتے، وہ اس کو رد کر کے اس کے جواب میں دلیل دیتے، کرتے کرتے امام صاحب نے 99 دلیلیں دے دی۔ تو جب 100ویں دلیل دینے لگے نا تو شیطان نے کہا، شیطان کا ایک وار یہ بھی ہوتا ہے، تو ختم ہو گیا، تو عقلی دلیل ہے، انسان کی سوچنے کی صلاحیت کو بھی یہاں ختم کر دیتا ہے، تو ختم ہو گیا، خالی ہو گیا، سلب ہو گیا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تیرے پاس تو آخری دلیل ہے، اگر اس کو بھی میں نے رد کر دیا تو اللہ کو پھر چھوڑ دے گا، نہیں مانے گا۔ اتنے بڑے عالم، جو 100ویں دلیل دی وہ بھی رد کر دی۔ تو ان کے جو شیخ تھے وہ وضو فرماتے ہیں، بزرگوں کے، ان کے دل پہ اللہ نے منکشف فرما دیا۔ تو انہوں نے وہ جس لوٹے کو وضو کرے تھے نا وہیں سے لات ماری اور مکاشفے کے ذریعے پیغام آیا کہ اے راضی، تو اسے کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بنا دلیل کے اللہ مانتا ہوں، میں اللہ کو بنا دلیل کے اللہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے۔ تو یہ اس کے جال ہیں، کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں جب آپ لوگ اذکار کرتے ہیں تو اذکار کرنے کے بعد چیزیں آپ پر کھلتی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے معاملات، اپنی چیزیں وہ بتایا کریں۔ بعض لڑکے ڈرتے رہتے ہیں استاد ناراض نہ ہو جائے۔ بھائی بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ غصہ جو ہوتا ہے نا، غصہ ایک غصہ وہ ہوتا ہے
اب ایک انسان ہے وہ تھکا ہوا آتا ہے، سارا دن وہ لگا ہوا ہے کھاتے میں، تو اگر اس نے 2 باتیں آپ کو سنا دی تو کیا ہو گیا بھائی؟ علم تو آپ کو مل گیا نا. یہی سمجھ لو کہ مجاہدہ یہی تھا کہ غصے میں علم مل گیا. ہم غصہ بھی نہیں سننا چاہتے نا. وہ حضرت فرماتے ہیں نا محبت کیا ہے؟ محبت میں محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی. اگر 2 باتیں سن کے آپ کو علم مل گیا قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، تو اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ بجز اس کے کہ آپ ایک ایسی چیز پر چلنا شروع ہو جائیں جو بعض اوقات ظاہراً اور بعض اوقات عقیدتاً اور بعض اوقات شریعت کے منافی ہوگی اور آپ گناہگار ہوتے رہیں گے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پوچھ لیں، اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لیں، شیخ کے بیانات کو سن لیں. تو آپ کو علم جب منتقل ہوگا تو وہ جو ایک چیز دماغ میں چل رہی ہے کیوں ہے، شریعت میں یہ کہاں سے ثابت ہے، ساری جو بھی سوالات ہیں وہ سارے کے سارے انسان کو جواب مل جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں جو سلسلہ دیا اس میں حضرت جی فرماتے ہیں، اور یہ بارہا چیزیں عرض کی جا چکی ہیں اور کر رہے ہیں، اور آپ سب کو تاکیدتاً غصہ پیار سے محبت سے کہ بھئی یہاں پہ کلاسیں ہو رہی ہیں. اب کچھ ایک جمعے کو آتے ہیں، دوسرے کو نہیں آتے، کچھ 2 جمعے آتے ہیں پھر جمعہ نہیں آتے، تو یہ جو عقیدے کی کلاس ہو رہی ہے وہ عقیدہ رہ گیا. اب اس عقیدے کے لیے عام نے یہ کیا کیا ہوا ہے، یہ مائک ہم نے منگائے ہوئے ہیں، یہ کیمرہ لگایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں کس لیے کہ یار چلو گھر بیٹھ کے دیکھ لو، آپ کا عقیدہ تو درست ہو جائے نا. عمل انسان کا چلتا رہے اور عقیدہ درست نہ ہو تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک بات کی کہ اللہ کو اللہ کیسے مانتے ہو، آپ کے سامنے باقی باتیں چھوڑ دو، ایک عیسائی آ کے بیٹھ جائے نا یہاں، پاکستانی عیسائی، باہر والوں کو تو چھوڑ دو، آپ اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے. ایک سوال اس نے پوچھ لیا تھا، آپ گھما دے گا ایسے نا. وہ ایک تبلیغی جماعت والے ساتھی آئے نا، وہ بتا رہے تھے سال سے واپس آئے، یعنی نائجیریا کے کون سے ملک میں گئے، تو وہاں ایک لڑکا تھا 22 سال کا. میں نے اس کو، مجھے اس کا ماتھا کچھ تھوڑا سا روشن دکھائی دیا تو میں نے اسے گفتگو کی، تو کہتا باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ اس کا باپ مسلمان تھا. میں نے اسے باپ مسلمان ہے تو بیٹا عیسائی. اب اس 22 سال کے نوجوان نے، وہ نائجیریا ایک چھوٹا سا ملک، اس نے اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہارا باپ مسلمان تھا. میں کہا میں مسلمان تو ہو جاتا ہوں، اور مجھے ایک بات بتاؤ کون سا مسلمان ہونا ہے، شیعہ بننا ہے، بریلوی بننا ہے، اہل حدیث بننا ہے، یا دیوبندی بننا ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد میں نے کس طرف جانا ہے؟ میں یہ جواب دیا. آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو کیا جواب دیں؟ جواب ہے ہم حضور کو آخری نبی کیوں مانتے ہیں، ہم اللہ کو اللہ کس لیے مانتے ہیں، اس کے لیے ہم اللہ کو بنا دلیل مانتے ہیں. یہ عقائد جب آپ کے مضبوط ہوں گے تو زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے. آج ہم لوگ پریشان ہیں، یہ کہتے ہیں میرا یہ ایسے، یہ ٹھیک کیسے ہوگا، مجھے رزق کیسے ملے گا، فلاں. عقیدہ ہے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے، جتنی لکھی ہے اتنی ملے گی. اب عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اس کے اوپر یقین مضبوط نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مسئلہ تھوڑا سا بڑھتا ہے پھر یقین کمزور ہو جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں بار بار آپ سنیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب اس کے لیے ہم نے ہر چیز جو ہے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے سارے نظام کیے ہوئے ہیں. لیکن ہم لوگ اگر، اور پھر
پھر جب مسئلہ بنتا ہے پھر کوئی رات کو 10 بجے کال کر رہا ہوتا ہے، کوئی صبح 4 بجے کال کر رہا ہوتا ہے. وہ جب ٹائم ہوتا ہے بتانے کو اس ٹائم نہیں آئیں گے. استاد جی کو چنگے نوازے، استاد جی 2 گالیاں کٹنے دے بتانے او جی استاد جی اسا کرنا. تو ابھی وقت ہے، یہ سیکھ لو. اور یہ چیزیں سلسلے کے اندر یہ چیزیں میں بتا دوں، یہ پہلے والی چیزیں ختم ہو چکی ہیں کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں 3-4 سال سلسلے کی خدمت کروں گا، حضرت مجھے خلافت دے دیں گے اور میں مجھے سے اپنی خانقاہ میں بیٹھ جاؤں گا. یہ بھائی ایسے نہیں چلتا اور نہ ایسے ہوگا. اب اصول ہے، علم لوگے، علم حاصل کرو گے تو اپنی مسند پر تب بیٹھ سکتے ہو. کیوں؟ وجہ کل آپ بیٹھیں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے، لوگ آپ سے سوال کریں گے. پھر ہمارے میں یہ بھی نہیں ہے کہ چلو میں یہ کہہ دوں کہ مجھے نہیں پتہ، میں پوچھ کے بتا دوں. پھر غلط بتاؤ گے، وہ ساری زندگی غلط چلتا رہے گا، گناہ تیرے کھاتے میں بھی بڑھتا جائے گا. آگے اس نے کسی کو بتا دیا غلط تو پھر بھی تیرے اوپر ہے. جو چیزیں نہیں پتہ وہ اپنے بڑوں سے پوچھو. اور جب یہ چیزیں ابھی جو آپ کو قرآن کا ترجمہ سکھایا جا رہا ہے، عقائد کی کلاس لی جا رہی ہے، آگے قدوری پڑھائی جائے گی کہ یار جب آپ بیٹھو گے لوگ آپ سے سوال کریں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے یہ خانقاہ کرائے پہ لے کے یہاں بجلیوں کے بل دینے کی، گیس کے بل دینے کی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے کریں. یہ آپ کی خانقاہ ہے، میں تو گھر موجود ہے، ایک بیٹھے آپ آئیں نہ آئیں مجھے کیا مسئلہ ہے، نہیں آؤ گے تو باہر بیٹھو. یہ سارا انتظام، اس کی پریشانی اٹھانی، یہ سارا وہ کس لیے ہے کہ ہم میرے لیے نہیں، ہمارے لیے، ہم ایک ہیں. اور اس کے لیے جس طرح مسجد نبوی مرکز تھا نا، صحابہ اکٹھے ہوتے تھے، اپنا گھر سمجھتے تھے، دین سیکھتے تھے حضور سے. اسی طریقے سے ہم اپنے ساتھ اپنے بڑوں سے، علماء کے ساتھ جوڑ کے یہاں پہ دین سیکھیں اور سکھائیں. کہ ہماری جگہ ہے، یہ کسی ایک شخص کی جگہ نہیں. یہ سمجھ لو کہ یار یہ ذمہ داری اس کو امیر بنا دیا، اب یہ امیر کا کام ہے. ہر آدمی یہ سمجھے یہ میرا کام ہے، یہ میری خانقاہ ہے، اس خانقاہ کو میں نے وقت دینا ہے. اور دین سیکھنا، علم کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنا ہے. ایک عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ میری 30 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، بس میرا دروازہ بند ہو گیا. یاد تو اللہ نے کرانا ہے. طالب علم جس بھی عمر کا ہو، اس کا کام ہے وہ طالب علمی اختیار کر لے کہ میں طالب علم ہوں. اللہ اس کے لیے راستے کھول دیں گے. کتنے ایسے واقعات سامنے آئے. 60 سال کی عمر میں ایک بابا جی نے مدرسے میں داخل لیا، 67-68 سال کی عمر میں وہ عالم دین بن گیا. یاد کرانا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے ہم آ جائیں، بیٹھ جائیں. اور کچھ نہیں ہوگا تو طالب علموں میں نام لکھ دیا جائے گا آتے تھے. یہ جو قدموں کا ہوتا ہے نا، یہ ہم یہیں سے فون کریں مفتی صاحب فلاں مسئلہ ہے، مولانا فلاں مسئلہ ہے، استاد جی فلاں مسئلہ ہے، یہ قدم نہیں اٹھانا. ثواب اس میں بھی ہے، مسئلہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن جس مسئلے کے لیے آپ محنت مجاہدے کے ساتھ علماء کے پاس جاتے ہو، مفتیان کرام کے پاس جاتے ہو، اپنے استاد کے پاس چل کے جب جاتے ہو، تو وہ جو مجاہدہ ہے وہ آپ کے اندر کڑن پیدا کرتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے، میں نے دین سیکھنا ہے، میں نے حضور کا طریقہ سیکھنا ہے، میں نے اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے پہ ادا کرنا، یہ سیکھنا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ تسبیح چل رہی ہے اور پھر وہ والا کام نہ ہو نا، گلے میں چوہا لٹکایا ہو، میرے کو تو مر گیا. سنا ہوا ہے نا سب نے.
تو گلے میں چوہا نہیں لٹکانا، میں پتہ کرنا ہے کہ چوہے کا کرنا کیا ہے۔ تو یہ کبھی مکاشفات میں، کبھی کن چیزوں کے اندر، پھر ہمارے معاملات دنیا کے اندر، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سارے زمانہ اچھا لگتا ہے ہمیں، ہماری بیوی بری لگتی ہے۔ وہ طارق جمیل صاحب والی بات ہے نا، بیوی کو نصیحتیں نہیں کی جاتی ہیں، محبت کی جاتی ہے۔ وہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا، ہمیں بیوی کی صورت میں نوکرانیاں چاہیے، جو ہمارے برتن بھی دھوئے، ہمارے کپڑے بھی دھوئے، ہمارے گھر کے کام بھی کرے، ہمارے بچے بھی پالے، پھر ہمارا بھی خیال کرے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ پھر جب ہم اپنے حقوق نہیں ادا کرتے تو پھر لڑائی ہوتی۔ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑوں کی وجہ یہ ہے، اب سارا دن کام کرے گی کہ شریعت کی طرف سے تو وہ نیکی آپ کے ساتھ کرے گی، یہ ساری چیزیں کرنا تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جب ہم بہت زیادہ برڈن اس پر ڈال دیتے ہیں تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنے کام سے، تو پھر ہم اس کو احادیث سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک کو میں نے کہا نا، تو جی یہ میرا خیال نہیں رکھتی، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں فلاں۔ میں نے کہا میں تیرے پہ بھی بھیجتے ہیں، مجھے مت بتا حدیث ہے کہ فرش پہ لعنت بھیجتے ہوں فلاں کرتے۔ محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، آپ اس کا خیال رکھو، وہ آپ کا خیال رکھے۔ اسے بدوائیں دو گے تو پھر تم کہتے ہو کہ وہ میرے ساتھ محبت ہے، جسے تو گالیاں نکال اور اس کو تو بدوائیں دے دو، پھر تیرے سے محبت خاک کرے گی۔ بچوں کو تیرے وہ پالے، گھر تیرا پالے، پھر ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ماں باپ بھی پالے اور پھر اس شوہر کے بہن بھائی بھی پالے۔ تو جب وہ آپ کے ساتھ نیکی کر رہی ہے تو آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو دو میٹھے بول دیں اللہ تجھے جزائے خیر دے دے۔ وہ نیکی کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم ساری دنیا کی تعریف کریں، بیوی نہیں کرنی، شرم آنی، ایک مجھے ہے یہ شرم آتی ہے، بیوی کی تعریف کرتے تجھے شرم آتی ہے۔ حضور کو دیکھے نا، وہ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے دنیا؟ فرمایا عائشہ سے۔ تو وہ گھبرا گئے، کیونکہ عرب کا ایک ماحول تھا کہ بیوی کا نام لینا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے دوبارہ گھبرا کے پوچھا مردوں میں سے؟ تو حضور ہیں، فرمایا عائشہ کے والد سے۔ جہاں سے بوٹی کھاتے ہیں، جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لقمہ لیا، وہیں سے حضور کھا رہے ہیں۔ کھیلوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، حضور خود دکھا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں ساتھ، دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کون سا اسلام بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو اسلام کا نام دیا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی غلط بھی ہے تو غلطی محبت سے درست کی جاتی ہے، پھر وہ چاہے بیوی ہو، پھر محلے دار ہو، پھر دوست ہو، کوئی عزیز ہو یا کوئی غیر آدمی ہو۔ حضور نے دین کیسے پھیلایا ہے؟ محبت کے ساتھ۔ تلوار سے کتنا دین پھیلا اور محبت سے کتنا دین پھیلا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور ہے، عمر ثانی کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عمر کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے دور میں بھی اللہ نے بڑی اسلام کو۔ تو کسی علاقے پہ مسلمانوں نے
جو ہے وہ جنگ کر کے اس کے علاقے کو فتح کر لیا، تو ان کو اسلام کا اصول پتہ تھا، تو ان کو ان کا جو پجاری تھا نا، چرچ والا جو تھا، اس کو بھیجا، جاؤ اس امیر المومنین کے پاس جاؤ، تو وہ جو ہے نا تمہارا کوئی حل نکالے گا۔ وہ پوچھتا پوچھاتا پہنچا تو دیکھا گھر کے باہر کوئی آدمی دیوار پہ مٹی لگا رہا ہے۔ کہا عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تو وہ خود ہی لگا رہے تھے۔ تو ہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ بندہ جو خود مزدور ہے یہ میرا کیا بات سنے گا؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ لکھ کے بھیجا ہے، مسلمانوں نے ناجائز قبضہ ہمارے اوپر کر لیا۔ وہ اندر گئے، انہوں نے اس پہ اپنے سائن کیے اور مور لگائی ہوگا، جاؤ قاضی کو یہ پرچہ دے دینا۔ اب وہ مایوس سا ہو کے آیا کہ اب اس خالی سائن سے یا مور سے کیا ہوگا، لیکن وہ وقت کے قاضی کے پاس گئے اور اس وقت جس سے سالار نے وہاں پہ اٹیک کیا تھا اس کو بلایا، کھڑے ہو جاؤ، تم بتاؤ کہ تم نے جب اٹیک کیا تو 3 دن پہلے ان کو، اس سے پہلے آپ نے ان کو بتایا کہ ہم اسلام میں آ جاؤ ٹیکس دو یا ہمارے ساتھ جنگ کرو؟ آپ نے یہ شرائط ان کو بھیجی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں بھیجی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے نہیں بھیجی کہ ان کے ارد گرد جتنے علاقے والے تھے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ بھی نہیں مانیں گے تو ہم نے اٹیک کر دیا۔ انہوں نے کہا فوجیں واپس بلاؤ، ان کا علاقہ ان کے حوالے کرو۔ انہوں نے فوجیں واپس بلائیں، وہ نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمارے اوپر جو لوگ مسلط تھے تو ہمیں مارتے تھے کوٹتے تھے، انہوں نے ہمارے اوپر ساری فتح لے لی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ فیصلہ غلط تھا تو وہ حکمران اور وہ قاضی اور یہ سپہ سالار سب نے سر جھکائے اور سائے واپس جانے، اب تم ہی حکمرانی کرو، جو مسلمان ہوتے تھے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اسلام، ایسے اسلام پھیلا ہے، ایسے لوگ دین پر آئے ہیں، اور ہم ڈنڈے کے ساتھ غصے کے ساتھ وہ اسلام لانا چاہتے ہیں۔ سازش کو دیکھو نا، وہ کہتے ہیں جی مسلمان نہیں، اسلام والی حکومت ہی نہیں۔ سب سے پہلے اسلام اپنی ذات پر آتا ہے، شریعت اپنی ذات پہ آتی ہے۔ کتنے لوگ شریعت پہ چل رہے ہیں؟ ان لوگوں کی بات کروں جن کو ہم جیسے لوگ جو دیندار کہلائے جاتے ہیں یا جنہوں نے داڑیاں رکھی، ہم معاملات کے کتنے ٹھیک ہیں۔ نمازیں تو میری طرح ساری لمبی لمبی پڑھتے ہیں، ہم معاملات کے کتنے ٹھیک ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی۔ تو جب معاملات اور انصاف میرے اندر آئے گا تو پھر آگے چیزیں۔ میں نے اپنی بہنوں کے حقوق ادا کیے، جو میرے والدین کی طرف سے جائیداد ملی میں نے اپنی بہنوں کے حصے نکالے، اپنی بیٹیوں کو حصے دیے، اپنے بھائیوں کو پورا پورا حصہ دیا، کسی کا حق تو نہیں مارا، پڑوسیوں کا خیال رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنی فضیلتیں آئیں کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ شاید وراثت میں حصہ مل جائے گا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایسا چاچے نے پتر کو کی گال گھر چھوڑے تھے، پتر بات ہوگا میں بڑھ گیا تیرے گھر پہ گال کر۔ حضور فرما رہے ہیں جو توڑے اس سے جوڑو، توڑنے والے سے ٹھیک ہے دل دکھتا ہے، کوئی دو باتیں کرتا ہے، صحیح غلط کہتا ہے، انسان کا دل دکھتا ہے، 2 دن غصہ کر لو، تیسرے دن اتار دو، چل یار خیر، اس کے لیے نہیں، کیونکہ یہ رشتہ کس نے بنایا؟ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اپنے کو غیر چنگے گمان ہے آپ کا، تو فیصلہ صحیح کیسے ہوگا؟ وہ اپنا آپ کی طرف توجہ، یہاں سے ہی نفرت جا رہی ہے، یہ سگنل جاتے ہیں دل کے، یار میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈالے گا، 1 دفعہ 2 دفعہ تیسری دفعہ
چوتھی دفعہ وہ اتنی محبت ہے، یار یہ محبت سے آ جاتا ہے، میں کیوں نہیں اس کے ساتھ محبت کروں؟ خود ہی اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے گی۔ وہ حضرت جی فرماتے ہیں نا، فرمایا کہ بار بار تو جائے گا، اگر تو نے تھک کے چھوڑ دیا تو شیطان جیت گیا، اور تیری محبت نے اس کے دل میں تیری محبت ڈال دی تو جیت گیا۔ اسلام محبت اور امن کا درس دیتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تم سب میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ حضرت جی فرماتے ہیں، گھر میں جاؤ تو پتہ چلے باپ آیا ہے، یہ نہیں کہ پتہ چلے تھانے دار آیا ہے، ایک چھپ کے اس کونے میں، دوسرے چھپ کے اس کونے میں، تیسرا چھوڑو جی۔ محبت گھر میں بھی اور باہر بھی، اخلاق ہمارے اندر اعلیٰ ترین ہر وہ چیز ہے اس میں، لیکن اخلاق کے بارے میں اللہ نے حضور کو بھی فرمایا نرم ہو جائیے اور نرم ہو جائیے۔ ہم ایک سلسلے کے ساتھ اللہ نے منسلک کیا ہے، ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، یہ اور جی ذکر کرتا ہوں نا، ذکر میں جلال ہوتا ہے۔ بھائی جلال نہیں ہوتا، بے غیرتی ہے، جلال نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جڑے کوڑے ہونے نا یہ سچے ہونے، یہ انہوں نے دل اندروں صاف ہونا، دل ناچار پانا ہے، زبان صاف نہیں۔ پھر مثال حضرت عمر کی دیں گے۔ حضرت عمر کی جب ذات کی بات آتی ہے تو اس وقت امیر المومنین ہے۔ جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے نا، طاقت، پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ غریب تو مسکین ہی ہوتا ہے، جو کچھ نہیں کرتا، میں کی کرنا جی، میرے کو تو کچھ ہونا ہی نہیں۔ جب بندے کے پاس طاقت ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ امیر المومنین ہے، خطبہ دینے لگے، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے غنیمت میں سب کے لیے ایک چادر آئی اور ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ آپ نے کرتا کیسے بنا؟ تو غصہ نہیں ہوئے؟ یہ تو سوال پوچھنے والا کون ہوتا ہے بھائی؟ اب میں اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ وہ بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوا کہ میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دی ہے، تو انہوں نے کرتا کہا جی مجھے تشنگی ہو گئی، وہ بیٹھ کے اور دین کے اوپر بات آئی تو پھر جلال آیا۔ ہمارے دین میں جی خیر ہے جی، یہ مولوی نہ مسئلہ ہے، گورنمنٹ نہ مسئلہ ہے، اور دنیا کے اوپر بات آ جائے، اپنی ذات کے اوپر آ جائے، میں نواز شریف کا علاج چھوڑ سکتے، عمران خان کا علاج چھوڑ سکتے، فلاں کا چھوڑ سکتے۔ ہمارے سلسلے کا جو منشور ہے اسلام، عوام اور پاکستان، ان تینوں چیزوں سے غداری نہیں مانی جائے گی۔ بس سب سے پہلے ہے کیا؟ اسلام، پھر ہے پاکستان۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، کیا ہے؟ اور گھر کی حفاظت کی جاتی ہے، اور گھر میں اگر کوئی بھائی خراب ہو جائے تو اس کو گھر سے ختم نہیں کیا جاتا کہ اس کو مار دو، بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی درستگی کی کوشش کی جاتی ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور عوام کی کیا کرنی ہے؟ خدمت، اس میں اخلاق آ جاتے ہیں۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو سلسلہ دیا ہے اس میں صرف عبادات نہیں ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، کیونکہ معاملات صرف یہ نہیں ہے کہ باقیوں میں بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں زور زیادہ دیا جاتا ہے
اس وقت زمانے میں عروج کیوں نہیں ہے؟ میں اکثر یہ خواب اپنا ذکر کر دیتا ہوں، دل تو نہیں کرتا، لیکن اس میں جو راز ہے اس راز کی وجہ سے بار بار میں یہ خواب سناتا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں حضور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے پاس بیٹھا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، اور 4 سائے آتے ہیں اور حضور کا تابوت نکالتے ہیں اور نکال کے لے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، اٹھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا۔ شیخ آئے، شیخ سے عرض کی تو میرا خواب سن کے مسکرایا گیا، کسی وسوسے میں تو نہیں ہے، میں پریشان تو ہوں۔ تو فرمایا اللہ نے تیرے پہ راز کھولا ہے، اور وہ راز یہ ہے، میں اکثر بیانوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کفار، وہ جو 4 سائے تو نے دیکھے وہ کفار تھے، اور انہوں نے حضور کے تابوت مطلب حضور کی مری ہوئی سنتوں کو اپنے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو تو نے سایہ دیکھا ہے، اللہ نے پوری دنیا میں ان کو عروج دیا ہوا ہے۔ تم مسلمان وہ مری ہوئی سنتیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لو، اللہ تمہیں عروج دے گا۔ وہ سنتیں کیا ہیں؟ وہ معاملات ہیں۔ آج جس مولوی کو دیکھو نا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے ان کی مثالیں دے، سچ بولتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، بےایمانی نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ وہی سنت ہے ہم نے چھوڑی ہوئی۔ جھوٹ کی قسمیں بھی کھائیں گے مال بیچنے کے لیے، سارا کچھ سچی بات، مال میں ملاوٹ بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، ہم ہی ہیں، باہر ہم لوگوں کو نہیں، ہم اپنے کو، میرے اندر دیکھیں میں کہاں پہ کیا خرابی کر رہا ہوں، میں اور آپ۔ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے نا تو میرے معاملات اللہ درست کر دے گا۔ مجھے پریشانی نہیں ہوگی کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، مجھے پریشانی نہیں ہوگی کہ بجلی مہنگی ہو گئی، مجھے پریشانی نہیں ہوگی کہ گیس مہنگی ہو گئی، مجھے پریشانی نہیں ہوگی کہ میں کرایہ کہاں سے دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے معاملات دنیا والوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی درست کر لے ہیں، تو اللہ میرے معاملات ٹھیک کر دے گا، اللہ میرے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ آٹا 1000 روپے کلو کا اللہ کھلائے گا۔ اللہ نے اتنا بڑا راز ہم لوگوں پر کھولا، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ کورونا میں کوئی دکان نہیں کھلی، کوئی کاروبار نہیں کھلا، جہاں سے آپ لوگوں نے پیسے دے کے لینے ہیں وہ دکانیں بھی بند ہیں۔ کوئی بھوکا رہا؟ کھلایا نا اللہ نے۔ پھر پریشان، وہ بجلی مہنگی، وہ پر ہر جگہ بیٹھ کے ناشکری لگی ہوئی ہے، لگے ہوئے ہیں ناشکری میں۔ اس میں پھر حکمرانوں کی غیبتیں چل رہی ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان پر بہتان لگ رہے ہیں، کچھ چیزوں کا نہیں بھی پتا نا، تو 2 بتائیں، تیسری اپنے پاس سے لگا دی۔ کون چور ہے کون نہیں ہمیں پتا ہے، پتا ہے ہمیں، ہم نے دیکھا ہے، تو جو دیکھا ہی نہیں وہ بیان کیوں کر رہے ہو؟ کوئی بھی ہو، اللہ سے مانگو نا انصاف والا دے۔ ہم انصاف والے بنیں گے تو اللہ انصاف والا دے دے گا۔ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہیں اللہ حکمران دے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، عرض یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست، اب معاملات درست کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے علم چاہیے۔ وہ سب سے پہلے ہے عقائد کی درستی۔ یہ مفتی صاحب یہ کتاب آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، جنہوں نے جو عقیدے پڑھ لیے، یہاں بیٹھ کے سنے، پچھلے سنے، پھر ویڈیو موجود ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں جا کے اس پورا ہفتہ ہوتا ہے نا، کسی وقت میں دکان پہ بیٹھ کے، گھر بیٹھ کے سنو، اپنی بچوں کو سناؤ، اپنی گھر والی کو سناؤ، اپنے بہن بھائیوں کو سناؤ کہ بھائی یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نصب، وہ ساری چیزیں، وہ سارے معاملات، ابھی تو یہ اس سے جو بڑی کتاب ہے فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، وہ بھی آپ کو یہ اسی میں سے اخذ کی گئی ہے۔ طحاویہ جو ہے یہ اسی میں سے اخذ کی گئی۔
لیکن آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں تو وہ پھر اعلیٰ پڑھنے میں اور مزہ آئے گا۔ یہ تو ہم ذرا تفصیل سے پڑھا رہے ہیں، وہاں پہ ہم صرف عقائد، کیونکہ اس میں مفتی صاحب آپ کو ساتھ میں احادیث اور قرآن سے وہ چیز کہاں سے ثابت ہے وہ بھی سکھا رہے ہیں، تاکہ آپ کو تفصیلاً پتہ چلے ہو۔ پھر آپ کو اس میں صرف ہم لوگ عبارت اور ترجمہ، اور اگر ترجمہ مشکل ہوگا تو تھوڑی سی تشریح 2 لائنوں کی بتا دیں گے کہ بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، کہ ہم صرف یہ نہیں کہ استاد جی نے بڑا اچھا بیان کیا، بڑا مزہ آیا جی، بڑا سکون ملا جی، عمل بھی کرنا ہے، خالی سکون نہیں کرنا۔ ہاں وہ تبلیغ والے کہتے ہیں جی ہم ادھر بیٹھے تو سکینہ نازل ہوئی، کہا سارے سوتے پہ، عمل کیا ہوگا جب سوئے ہوئے تو ملتا ہے، لیکن جب سو گئے ہو تو پھر اسی لیے تو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں نا، دیکھ لو اس کو کہ آپ کا اس پر عمل شروع ہو جائے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا اس پر عمل شروع ہو جائے۔ جب ہمارا عمل شروع ہوگا تو پھر دیکھو زمانے میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ آپ کا گھر تبدیل ہو جائے گا، جیسے جیسے آپ خود تبدیل ہوئے پھر گھر تبدیل ہوگا، پھر محلہ تبدیل ہوگا، پھر شہر تبدیل ہوگا، پاکستان تبدیل ہوگا، اور پھر وہی بیٹھ کے جناب خلافت آ جائے اور فلاں آ جائے اور فلاں، یہ پتہ ہے نہیں خلافت کیا ہوتی ہے، اور خلافت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہم سے اپنا گھر نہیں ہو رہا، کیا کہا؟ ٹھیک ہم سے ہمارا گھر نہیں ہو رہا، اور ٹھیک کرنے چلے ہم دنیا کو اور پاکستان کو۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنا گھر سنبھال لیں تاکہ ہمارا گلہ ختم ہو جائے کہ میرا گھر نہیں چلتا۔ وہ ایک کہنا شروع ہو جائے کہ الحمدللہ میرا تو چلتا ہے، میرا تو اللہ بڑا شکر ہے، میری ذات پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں نا کہ میں دن میں ناشکری کتنی کر، رات کو سوتے ہوئے محاسبہ کریں میں نے دن میں ناشکری کتنی کی اور اللہ کا شکر کتنی دفعہ ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے، دکھایا ہے، ہاتھ ہلے ہیں، پاؤں ہلے ہیں، میرے جسم کے ہر عضو نے صحیح کام کیا ہے۔ صبح اٹھے بندے کا ہاتھ کام نہ کر رہا ہو، آنکھ کام نہ کرے اور ناک کام نہ کرے، کان کام نہ کرے، پیشاب رک جائے، جس کا رک جائے نا اسپتالوں میں جا کے پوچھو لوگوں سے، جب اللہ نے ہمیں صحت دی اور ہر دن صبح صحت کے ساتھ اٹھتے ہیں تو شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہوئے الحمدللہ یا اللہ کا بڑا کرم۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام کس کی مرضی سے ہوتا ہے، اگر میرے حالات درست نہیں تو کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ نے نہیں چاہا۔ تو ہم لوگوں کو اپنے اعمال کو نہیں، ہم لوگوں کو اس نے کیا تو اس لیے ہوا، اس نے کیا تو اس لیے ہوا، اس نے کیا تو اس لیے میں ٹھیک ہوں۔ پاکستان ہے میں ٹھیک ہوں، میں اخلاص علامہ، میرے جناب میرے تو اچھا کوئی ہے نہیں، باقی ساری دنیا بڑھ گئی، ان کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہیں۔ یہ پاکستان کے جو حالات خراب ہیں سب سے بڑا قصوروار میں ہوں۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ آپ سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ سے معافی کے وہ ہیں کہ عرض کی تھی شروع میں کہ استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھے اور توجہ کے ساتھ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ اس پورے پاکستان کے مسلمانوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور بریلوی ٹھیک ہیں اور دیوبندی ٹھیک ہیں اور فلاں، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے دعا مانگو نا اس کے لیے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جیسے حضور نے فرمایا اپنے بھائی کو وسعت دو، دیکھو اس میں خوبیاں کیا ہیں، تو ایسے جوڑ پیدا ہوگا۔ اور جب جوڑ پیدا ہوگا اس کے ساتھ بیٹھو گے، اس کے ساتھ چائے پیو گے، اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے، تو پھر اس کو بھائی تیرے ساتھ یہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو ایسے نہ کیا کر۔ جب اس کو چائے پلا کے، کھانا کھلا کے، محبت دے کے کہو گے نا تو پھر وہ آپ کے ساتھ بحث کرے گا، میں یہ اس لیے کرتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو۔ اور جب آپ آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے تو اس کا حل نکلے گا، اور جب آپ صرف ایک دوسرے پر تان و تشنید کریں گے تو حل نہیں نکلے گا، لڑائی ہوگی۔ یہی کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ ہم آپس میں ساتھ بیٹھتے نہیں، بات نہیں کرتے، محبت نہیں دیتے، ہمارے بس یہ غلط ہے، اس سے دوری اختیار کر لو، اس کے پاس جانا نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، آج کل پی ٹی آئی اور نون والے لگے ہوتے ہیں فیس بک پر ٹگا ٹک ٹگا ٹک ٹگا ٹک فتوی،
تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، محبت دیں کہ محبت پھیلے، اور محبت پھیلے گی تو اسلام خود بخود آتا چلے جائے گا ہماری دنیا میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جیسے ہمیں اسلام نے سکھایا صحیح اسلام سیکھیں گے تو پھر اسلام پھیلے گا، پھر آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا۔ وہ آخری بات کو حضرت فرماتے ہیں نا، بدلہ لوگے نا تو دل چلتا رہے گا۔ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ اس سے بدلہ لینے کی سوچتے رہیں گے، اور جب تک آپ بدلہ نہیں لے لیں گے نا تب تک بھی دل جلتا رہے گا، اور بدلہ لے کے بھی ہمیں کوئی گالی نکال دیں گے تو ہم پستول نکال کے بھی، تو گولی مار کے بھی، ہمارے ہاں ہمارے محلے میں ایک اس طریقے سے ہوا کہ وہ بندہ گولی لے گیا، اس کو گولی ماری، گولی لگی نہیں، اسے دماغ میں ٹینشن ایسی ہوئی کہ خود کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور مر گیا۔ تو اگر آپ معاف کر دیں کہ میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تھوڑی دیر بعد دیکھیں آپ کے دل میں سکون ہو جائے گا۔ معاف کر دینے سے دل میں سکون ہو، اور کس نیت سے معاف کرنا کہ میں اس کو آج معاف کرتا ہوں، کل محشر میں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو لے سکتا تھا بدلہ اور تو نے نہیں لیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا نہیں لے لیا، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ساڑھے نل میں جو تیر پنگا چاہ گنسی نہ تیسی اکثر معاف کر چھوڑا جائے، تو سا تو معاف ہی کر سا نا۔ تو کوئی ایک بیچارہ فقیر ہے تو باردار روپے مانگ گنسی نہ تو سا اگر ساڑھے ٹنگائیں لا جڑ جل نہ ایک باری تو داغا نہیں۔ یہاں پتہ لگتا ہے جہاں آپ کے پاس طاقت ہو اور آپ معاف کر دیں، تو ہم جب معاف کر دیں گے تو اللہ جو ہے کل انشاءاللہ محشر کے روز ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔